موثوق ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اسلام آباد آمد کی ایک بڑی وجہ ایک VVIP شادی میں شرکت کرنا تھی، اور یہ شادی فیلڈ مارشل CDF عاصم منیر کی صاحبزادی کی تھی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیاسی حالات حاضرہ کی، جہاں بالآخر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم کی جانب سے جو مذاکرات کی آفر انہیں کی گئی تھی وہ قبول کر لی ہے، اور اس فیصلے سے پہلے گزشتہ 2 دنوں کے دوران تحریک کی جو لیڈرشپ ہے اس کے درمیان طویل مشاورت ہوئی۔ علیمہ خان سے بھی محمود خان اچکزئی کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد پھر تحریک تحفظ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، اور اعلامیے میں کہا گیا کہ موجودہ بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا اس میثاق پر ڈائیلاگ کے لیے اپوزیشن تیار ہے۔ اچھا، اس میثاق میں اب کیا کیا شامل کیا گیا ہے؟ تو اس میں شفاف انتخابات، متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری، پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری اقتدار کی مضبوطی کے موضوعات کو شامل کیا گیا ہے، اور حکومت کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ اگر حکومت 73 کے آئین کی بحالی اور اس سے جو جڑے موضوعات ہیں، اگر حکومت اس سے اتفاق کرتی ہے تو پھر عمران خان کے دستخط کروانا وہ محمود خان اچکزئی کی ذمہ داری ہے۔ البتہ تحریک تحفظ کے رہنماؤں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ مذاکرات میں عمران خان کی رہائی اور کیسز کے خاتمے کی بات نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی پیشگی شرط عائد کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف پھر پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ حکومت مذاکرات کو ایک دوغلے پن اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف تو کسی صورت اس کا حصہ نہیں بنے گی اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں جاری رکھے گی۔ ویسے تحریک تحفظ آئین نے مذاکرات کی آفر جو ہے اسے قبول تو کر لیا ہے، لیکن 8 فروری کے احتجاج کی کال پر وہ اب بھی قائم ہیں، اور اس حوالے سے راجہ ناصر عباس نے تمام طبقات سے یہ اپیل کی ہے کہ قوم اسی جذبے کے ساتھ باہر نکلے جس کا مظاہرہ 8 فروری 2024 کو کیا گیا تھا، تاکہ ہر شہر، ہر قصبے اور ہر گلی میں احتجاج ہو، چوکوں میں عوام ہوں اور نعروں میں آئین و حق انتخاب کی گونج ہو۔ اچھا، ویسے اب اس کا مطلب تو پھر یہ لگتا ہے کہ 8 فروری تک تحریک تحفظ آئین کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہے، اور جس کے لیے احتجاج کے آپشن کو وہ دباؤ کے طور پر استعمال کرنے کی ان کی حکمت عملی ہے۔ لیکن کیا حکومت سنجیدہ اور اس قدر بااختیار ہے کہ آئین کی بحالی اور مینڈیٹ کے احترام جیسے موضوعات پر اتفاق کرے، جن کو کہا جاتا ہے نا کہ پاؤں تلے روند کر ہی یہ جو حکومت ہے وہ وجود میں آئی ہے؟ تو اس حوالے سے حکومتی حلقے اب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ اگرچہ شہباز شریف کو وہاں سے مذاکرات کی اجازت ملی ہے وہاں سے، لیکن اتنا ہی مینڈیٹ ملا ہے جس کے ذریعے وہ اپوزیشن کو بس ٹہلا سکیں، لیکن عمران خان کے حوالے سے ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کا انتظام بھی کروا سکیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر بات وہ پوچھ کر ہی بتائیں گے۔ تو چلیں، جہاں سے پوچھنا ہے ان کا ہی تازہ ترین پھر موقف بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ 2 دن پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس کے اعلامیے میں ایک بار پھر دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کی بات کی گئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، چاہے وہ سیاسی عناصر ہوں یا پھر غیر سیاسی۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ بیان سامنے آیا تو حکومتی تجزیہ کاروں نے اس کی تشریح کا بیڑا اٹھا لیا، بالکل اسی طرح جیسے کہ کسی شعر کی تشریح کی جاتی ہے کہ اس میں شاعر آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی تجزیہ کار پھر ٹوٹ پڑے، کہنے لگے کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کوشش کی تو سختی سے کچل دیا جائے گا۔ اب یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہی، مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر حکومت کے جو قریبی حلقے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ مسلسل یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایسا ہے یا نہیں، لیکن سہیل آفریدی کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے اعلان کے بعد ایسے بیان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس تناظر میں کم از کم 2 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، جن کا براہ راست تعلق پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ لیکن پہلے ٹائم لائن کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نومبر میں DGISPR نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں دہشت گردی، جرائم
اور سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کی ان کی طرف سے بات کی گئی تھی، اور اس حوالے سے تیرا کی ایگزامپل دی گئی تھی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کردار پر نام لیے بغیر سوال اٹھایا گیا تھا، جس کا پھر صوبائی حکومت نے جواب بھی دیا تھا۔ اس کے بعد پھر تقریباً 2 ہفتے پہلے مختلف چینلز کے صحافیوں کو یہ تیرا ویلی لے جایا گیا، جہاں پہ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی عناصر کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کے حوالے سے پھر انٹرویوز اور بریفنگز کا بھی اہتمام کیا گیا، جس پر مبنی پروگرامز پھر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آن ایئر ہوئے، اور اب انہی باتوں کو دوبارہ ری پروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس دوران پھر گزشتہ 3 دنوں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تیرا میں آپریشن کے لیے مقامی لوگوں سے نقل مکانی کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، جن کے مطابق 10 جنوری سے نقل مکانی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس پیش رفت کے بعد پھر گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنے علاقے خیبر پہنچے اور عوامی جرگے سے انہوں نے خطاب کیا، اور وہاں ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف منظم پروپیگنڈے کے ذریعے آپریشن کی اجازت کا جھوٹا تاثر دیا جا رہا ہے۔ تیرا میں شدید برف باری کے دوران آپریشن کا ڈھونگ رچانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ خود ساختہ دہشت گردی کے بیانیے کی آڑ میں حکومت مخالف فضا بنانے کے لیے آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ اچھا، اس خطاب میں وزیر اعلیٰ نے پھر وہ جو پشاور میں پریسر کی گئی تھی نا، اس کا بھی حوالہ دیا، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے سہیل آفریدی کے نام پر کاٹا لگایا تھا، اور سہیل آفریدی کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہوتا کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن خیر، آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وہ لاہور پہنچے، جہاں انہوں نے اسیر رہنماؤں سے ملاقاتیں اور لاہور بار سے خطاب اور اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے انہوں نے مختلف تقریبات میں شرکت کرنی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے جڑی ٹائم لائن۔ اب ذرا آتے ہیں اس اعلامیے میں شامل 2 اہم باتوں کی طرف۔ تو پہلی بات وہ سیاسی اور غیر سیاسی عناصر کو بریکٹ کرنا ہے۔ اب غیر سیاسی عناصر کی تو دیکھیں ہم سب کو سمجھ آتی ہے کہ دہشت گردوں اور کرمنلز کی بات ہو رہی ہے، جن کے خلاف پھر بھرپور کارروائی ظاہر ہے کہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن سیاسی عناصر کو کرمنلز اور دہشت گردوں کے ساتھ جوڑنے کا بیانیہ یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ویسے اگر ایسے سیاسی عناصر ہیں جو واقعی جرائم اور دہشت گردی سے منسلک ہیں، تو دیکھیں میری تو ہمیشہ سے یہی پوزیشن رہی ہے کہ ان کے خلاف آپ شواہد سامنے لائیں، انہیں آپ پن پوائنٹ کریں اور ان کے خلاف ضرور مقدمات بنائیں۔ لیکن جب عوامی طور پہ ایسا تاثر دیا جاتا ہے تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا نشانہ جو ہے وہ پوری کمیونٹی یا پھر کوئی ایک سیاسی جماعت بنتی ہے۔ اب کس کو یاد نہیں ہے کہ ایسے ہی الزامات کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر بھی لگائے گئے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لینا کہ آج وہی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایسے ہی الزامات کا فائدہ اٹھا کر اقتدار کے خوب مزے لوٹ رہی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری اہم بات جو پریسر میں کی گئی وہ کسی کو بھی قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان دینے کی اجازت نہ دینے کے حوالے سے ہے، اور یقیناً اس کی اجازت تو بھئی کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی ہے نا، لیکن یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو ڈیفائن کون کرے گا؟ اور اس کا فیصلہ کیا آئین، قانون اور پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا کسی اور فورم نے کرنا ہے؟ ہاں، اگر یکجہتی کے لفظ کی وہ تعریف کرنی ہے جس کا عملی مظاہرہ آج کل آپ سبھی لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ الگ بات ہے۔ تو گزشتہ کئی دنوں سے یہی ہو رہا ہے نا کہ کسی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل نیوز پیپر اور میگزین کی ایسی خبریں یا کوئی آرٹیکل جو ہے اس کو پک کر لیا جاتا ہے جس میں موجودہ رجیم کی تعریف کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا ہو، اور پھر اس خبر کو ایک ہی متن اور اینگل کے ساتھ تمام ٹی وی چینلز پر بیک وقت بریکنگ نیوز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سیکنڈز کا بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ آپ ذرا ریموٹ لے کر جس چینل کو بھی بدلتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہی خبر چل رہی ہوتی ہے نا، یہاں تک کہ ہر چینل کے ٹکرز تک وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ایک شخص کی جانب سے ہی یہ ترجمہ کیا گیا ہو۔ اچھا، گزشتہ یہ 3 دنوں میں واشنگٹن ٹائمز، فائنینشل ٹائمز اور ڈپلومیٹ میگزین کی ایسی ہی خبروں کی کوریج جو ہے وہ آپ سب دیکھ ہی چکے ہیں۔ اب اگر سیاسی جماعتوں سے بھی ٹی وی چینلز والی ہی یکجہتی کی امید یا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو کیا یہ تقاضا جو ہے یہ فطری طور پہ درست ہے یا اسے درست کہا جا سکتا ہے؟ اب یہی بات گزشتہ کچھ دنوں میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں
بھئی وہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ سیاست میں بیعت کا تصور نہیں ہوتا، کارکن لیڈرز کے نظریات پر چلتے ہیں۔ پھر گزشتہ روز انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ دراصل بیعت کے مترادف ہوتا ہے، لیکن جب بیعت میں دھاندلی کی جائے، بیلٹ باکس بدلے جائیں، جھوٹ بولا جائے اور پیسہ استعمال ہو تو وہ بیعت باقی نہیں رہتی۔ مولانا صاحب نے واضح کیا کہ ایسے حکمرانوں کے ہاتھ وہ بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اب پھر کیا خیال ہے کہ پھر مولانا کے خلاف قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کا پرچہ کاٹا جائے گا؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر سیاسی جماعتوں کو آپ نے کسی ایک نصاب پر ہی لانا ہے یا مجبور کرنا ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ پھر سب کو ہی بین کر دیں نا، سب پہ لگا دیں پابندی۔ ایک بار ہی آپ یہ چائنا اور شمالی کوریا کی طرز کا ون پارٹی سسٹم لے کر آ جائیں۔ اب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جمہوریت میں سیاسی سپیس دیے بغیر تو پھر استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ اب جیسے کہ حکومت نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی ہے، جس میں قومی ایئر لائن کے قرضے وہ عوام کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں اور جو اثاثے ہیں وہ ایک کنسورشیم کے کھاتے میں یا اس کی جھولی میں، جبکہ قومی خزانے میں صرف 10 ارب روپے آئے ہیں، جیسے کوئی وہ بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی، اور اس کے اوپر بھی احسان عظیم۔ اور پھر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فوجی فرٹیلائزر بھی کنسورشیم کا حصہ بن گئی ہے۔ اب اگر اس فیصلے کے میرٹ پر کوئی بھی تنقید کرے گا، یہ بتائیے کہ کیا یہ قومی یکجہتی یا پھر سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا؟ چونکہ فوجی گروپ بھی ڈیل کا حصہ بن گیا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور اب 3 واقعات کا ذکر کرتے ہیں جن کا بظاہر آپس میں تو دیکھیں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہیں ملک کے جو حالات ہیں یا جو صورتحال ہے اس سے الگ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان میں سے ایک تو بیرسٹر شہزاد اکبر پر برطانیہ میں ہونے والا حملہ ہے۔ اچھا، جو شہزاد اکبر پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ اس سے پہلے نومبر 2023 میں بھی ان پر حملہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ایک نقاب پوش شخص نے ان پر تیزابی مادہ پھینکا تھا اور اس حملے کو بھی مرزا شہزاد اکبر نے القادر ٹرسٹ کیس سے جوڑا تھا اور کہا یہ تھا کہ سیکیورٹی ادارے ان پر عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ انٹرویوز میں شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنا رویہ درست کرنے کی وارننگ دی جا رہی ہے، اور اب یہ دوسرا حملہ ہوا ہے جو کہ بدھ کی صبح کوئی 8 بجے کے قریب ہوا ہے۔ جب ان کے گھر پر دستک ہوئی، وہ باہر نکلے تو ان سے حملہ آور نے نام کی تصدیق کی کہ تم ہی شہزاد اکبر ہو، جس کے بعد ان کے چہرے پر مکوں کی بارش کر دی گئی۔ اچھا، پھر اس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لیکن ایک چیز کی وضاحت شہزاد اکبر نے کی ہے، وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی تصویر جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ اچھا، اب اس حملے کو لے کر پھر وہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا۔ تو اب تک صرف ایک بات جو ہے وہ صرف کنفرم ہو سکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حملہ آور سفید فام شخص تھا جس نے کنسٹرکشن ورکرز یا سینیٹری ورکرز جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اب وہ کون تھا، کس نے بھیجا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، تو اس حوالے سے ابھی تک حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ لیکن اس معاملے کو سمجھنے کے لیے وکٹم کے بیان کا جائزہ وہ لینا ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں شہزاد اکبر کی 2 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو انہوں نے برطانوی حکومت سے اپیل کی ہے کہ اختلاف رائے رکھنے والوں کے لیے برطانیہ کو محفوظ بنانے کا بندوبست کرے۔ دوسرا، ان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو ان کے خیالات، سیاسی بیانات سے مسئلہ ہے یا ان کا چہرہ ناپسند ہے تو ایسی بزدلانہ حرکتیں ان کے عزم کو مزید مضبوط کریں گی۔ شہزاد اکبر کا یہ کہنا ہے کہ تشدد نہ مجھے ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی سچ بولنے سے روک سکتا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے سیاسی ایف آئی آر کاٹ دی ہے۔ اب جس بات کی طرف شہزاد اکبر نے اشارہ کیا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر حکومت کے قریبی جو یہ تجزیہ کار ہیں وہ 2 مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جملہ، جو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب فوٹیج میں شہزاد اکبر کو دکھایا گیا تو اس وقت ڈی جی صاحب نے کہا تھا کہ آگے چلیں، اس شخص کا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اچھا، جو دوسرا ریفرنس ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دیا جا رہا ہے، جو حال ہی میں ان کی حوالگی کی درخواست لے کر لندن گئے تھے اور حساب لینے کی بات کر رہے تھے، جبکہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے مبینہ متنازع بیانات کے ایک مقدمے میں مرزا شہزاد اکبر کو اشتہاری ملزم بھی قرار دیا ہوا ہے۔ اب یقیناً یہ واقعاتی شواہد ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے
پھر ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے، اور شاید یہی وجہ لگتی ہے کہ پھر کھل کر ابھی تک شہزاد اکبر نے کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ان لوگوں کے رد عمل کو دیکھ کر ہوئی جو شہزاد اکبر پر ہونے والے اس حملے کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اگرچہ ان لوگوں کا براہ راست حکومت سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی اکثریت کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ حکومت کے ماؤتھ پیسز ہیں۔ تو آپ اس بات کا دیکھیں پورا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے نا کہ حالیہ دنوں میں شہزاد اکبر کی جانب سے کیے گئے جو دعوے ہیں وہ درست نہ ہوں، ان کے جو خیالات ہیں ہاں اس سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے کھلا تشدد کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ ویسے بھی اگر کسی نے کسی سے متعلق کوئی غلط دعویٰ کیا ہے یا پھر الزام لگایا ہے تو وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا تو پورا حق رکھتا ہے، جیسے بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف ایک سابق آفیسر نے لنڈن میں کیس جیتا ہے، لیکن تشدد کی کارروائی جو ہے نا اس کی حمایت تو پھر بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب کچھ لوگ ناسمجھی میں اس واقعے کو گلوریفائی کر رہے ہیں یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ جو حرکت ہے نا اس سے لامحالہ موجودہ رجیم پر سوالات اٹھ رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ موجودہ جو رجیم ہے وہ سوالات کی زد میں آ گئی ہے۔ اچھا، پھر جو دوسرا واقعہ ہے وہ تھوڑا سا پراسرار ہے۔ گزشتہ روز ARY کے ایک پروگرام میں احسن اقبال لائیو گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک بیک گراؤنڈ میں ایک گرجدار آواز آئی، جیسے کوئی انہیں حکم دے رہا ہو کہ بند کرو اسے، جس کے بعد پھر زوم لنک اچانک بند ہو جاتا ہے۔ پھر خیر کچھ دیر کے بعد وہ یعنی کہ احسن اقبال جو ہیں وہ دوبارہ اسی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آل از ویل۔ لیکن جناب سوشل میڈیا پہ تو چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں نا کہ کون تھا جس نے حکم دیا تھا، کیا کوئی جن آ گیا تھا یا کوئی دیو تھا۔ بہرحال تشویش بڑھی تو پھر وہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ بھی میدان میں کود پڑے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بچے ان کے اسٹڈی روم میں آ گئے تھے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب اچھا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو بالکل، لیکن جو آواز پیچھے سے آ رہی ہے وہ بچوں کی نہیں لگتی، کسی بڑے کی آواز ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کیا کوئی بیٹا بھی اپنے والد سے ایسی زبان میں بات کر سکتا ہے؟ تو اب یہ کون تھا فی الحال تو مسٹری ہی ہے۔ بہرحال مزید آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے واقعے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے ASP شہر بانو نقوی کا ایک پوڈ کاسٹ وائرل ہوا، جس میں انہیں اچانک ایک فون کال آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہاں جی خرم، بندہ پکڑ لیا ہے، رکو میں آ رہی ہوں۔ جس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ اسی طرح سے رہیں، ایک قتل ہو گیا ہے، میں جلدی سے ہو کر آتی ہوں۔ اور پھر اسکرین کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد۔ پھر ویڈیو کے اگلے حصے میں شہر بانو نقوی وہ پوڈ کاسٹ کے میزبان کو پھر یہ بتاتی ہیں کہ ایک قتل ہو گیا تھا جس کے لیے ان کا جانا ضروری تھا، لیکن بہرحال قاتل بھی پکڑا گیا ہے اور مغوی بھی چھڑا لیا گیا ہے۔ جس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر تنقید شروع ہو گئی کہ 1 گھنٹے میں یہاں FIR نہیں لکھی جاتی، مگر بھئی انہوں نے تو قاتل بھی پکڑ لیا اور قتل کی بھی وجہ جو ہے وہ میڈیا کو بتا دی ہے۔ یہاں عدالتیں جس کام میں سالوں لگا دیتی ہیں نا، انہوں نے وہ 1 گھنٹے میں کر کے دکھا دیا۔ واہ! خیر اب ان ASP صاحبہ کے حوالے سے مبینہ طور پہ جو کہانی سامنے آئی ہے نا، اس سے تو کسی طور پر بھی ان کی صلاحیتوں پہ شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ لاہور کے ایک معروف سرجن علی زین ایک خاتون کی آنکھ کی سرجری کرتے ہیں۔ سرجری سے پہلے وہ جو مریضہ ہے وہ اس کو تمام تر معلومات دی جاتی ہے کہ آپ کا ویژن وہ کتنے دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کتنا ٹھیک ہوگا۔ اچھا، مریضہ سرجری کا وہ جو کانسنٹ فارم ہوتا ہے اس پہ دستخط کرتی ہے اور پھر اس طرح ان کی سرجری ہو جاتی ہے، مگر مریضہ خاتون ٹھیک 3 دن بعد دوبارہ کلینک کے اوپر آتی ہے اور پھر ڈاکٹر پہ الزام لگاتی ہے کہ تم نے تو میرا آپریشن ہی ٹھیک نہیں کیا، میں تمہیں پولیس سے گرفتار کروا دوں گی، تم مجھے بھی جانتے نہیں ہو۔ اچھا، وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر خاتون اپنے تعلقات کے حوالے خوب دیتی رہیں اور پھر وہی ہوا۔ وہ خاتون ایک ASP کی رشتہ دار نکلتی ہیں۔ مبینہ طور پہ یہ جو ASP ہیں وہ شہر بانو نقوی ہیں، جو آپ کو معلوم ہے کہ جنہیں موجودہ رجیم میں بھرپور طریقے سے پروموٹ کیا گیا ہے اور ابھی حال ہی میں انہیں قائد اعظم میڈل بھی دیا گیا ہے۔ بہرحال رپورٹڈلی ASP اپنے اسی SHO خرم کو بھیج کر دباؤ ڈالتی ہیں، جس کا ذکر پوڈ کاسٹ والے واقعے میں ان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کو کلینک بند کرنے اور گرفتار کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، جس سے
ڈاکٹر ڈر کر 1.5 لاکھ روپے واپس کر دیتا ہے۔ مگر جناب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ مریضہ یہ کہتی ہے کہ اب اس کی آنکھ کا علاج اس نے برطانیہ سے کروانا ہے، اس کا خرچہ بھی وہ ڈاکٹر ہی ادا کرے۔ اب کٹ شاٹ، ڈرا دھمکا کر ڈاکٹر سے پہلے سادہ کاغذ اور پھر سٹیمپ پیپر پہ دستخط کروا لیے جاتے ہیں، اور اس طرح برطانیہ میں علاج کے بہانے مزید 14 لاکھ روپے لے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب کہیں پہ 14 لاکھ روپے بتائے جا رہے ہیں اور کہیں پہ اس سے زیادہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ خیر، اب وہ ڈاکٹر بھی سامنے آ گئے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والا جو سلوک ہے وہ خود اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک سنگین الزام ہے، لہٰذا سوال اٹھ گیا ہے اور بڑی شدت سے اٹھ رہا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب وہ اس کا نوٹس لیں گی؟ جو اشتہاروں کی حد